پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دیوان خاص کا یہ چہار باغ احاطہ شاہ جہانی، درمیان میں ایک مہتابی ہے احاطہ شاہ جہانی، پائیں باغ اور حمام شاہی میں۔ احاطہ شاہ جہانی لاہور قلعے کا سب سے عام ترین حصہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 4 عدد چہار باغ کی طرز پر چھوٹے چھوٹے باغیچے بنائے گئے ہیں، اور سامنے دیوان خاص یعنی خصوصی سامعین کا حال ہے جو 1645 عیسوی میں شاہ جہاں کے حکم سے مکمل طور پر سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شاندار پیویلین کی لمبائی 53 فٹ ہے اور چوڑائی 51 فٹ ہے، اور یہ شمالی دیوار سے متصل ہے، اور یہ بلندی پر دریائے راوی کی طرف اس طرح بنایا گیا تھا کہ ہوا کا رخ اس طرف زیادہ رہے۔ پیویلین اپنے ڈیزائن اور تعمیر کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ درجے کی تعمیری کاوش ہے۔ یہ سامنے کا علاقہ شاہ جہاں کی خوابگاہ تھی، اسی میں توام گاہ بھی ہوتی تھی اور ان کے گھریلو عورتوں کی آرام گاہ بھی تھی۔ یہ غالباً شیش محل کی تعمیر سے بعد میں 1634 میں تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ شیش محل کی تعمیر 1631 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سامنے بہت بڑا فوارے والا برآمدہ نما ہال تھا جس کی اب صرف بنیادیں باقی ہیں۔ یہ شاہی قلعے کے بالکل درمیان میں دیوان خاص کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا ہال ہے، اور یہ کبھی شاہ جہاں کی خوابگاہ ہوا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے یہ جو محرابیں بنی ہوئی ہیں یہ تو آج کل تو یہ بند کر دی گئی ہیں، یہ چوکھٹیں ہیں، یہ دروازے ہیں۔ شاہ جہاں کے حوالے سے یہ اس کے خوابگاہ کے ساتھ ملحقہ کمرے ہیں۔ اس بڑے برآمدہ نما کمرے کے عین درمیان میں ایک چھوٹا حوض بھی ہے جس کے اندر ایک فوارہ چلتا ہے۔ اس کا ایک دروازہ ماربل کی جالیوں سے ڈھکا ہوا جنوب کی طرف باغ کی طرف کھلا کرتا تھا، اور سامنے والا دروازہ شمال کی جانب یعنی دیوان خاص کی جانب کھلا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے یہ ماربل کے بنے ہوئے دروازے باہر کی طرف کھلتے ہیں، یہ راہداریاں ہیں۔ یہ بڑا ہال نما کمرہ شاہ جہاں کے دیوان خاص کے بالکل سامنے، اس میں بھی فوارہ ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہاں سے بھی یہ باہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ سنگ مرمر کے بنے ہوئے محرابوں کے اندر لگی ہوئی جالیوں کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے یہ تاج کی شکل کا یہ حصہ بنایا گیا ہے۔ بادشاہ سلامت اکثر یہاں بھی کھڑے ہو کر باغ کی طرف عوام کو اپنا دیدار کروایا کرتے تھے۔ یہ چہار باغ احاطہ شاہ جہانی کے اندر میں موجود ہوں۔ اب دیکھیں پیچھے آپ کو دیوان خاص کی ماربل کی خوبصورت بنی ہوئی عمارت نظر آئے گی، جس کے اوپر آپ دیکھیں ٹاپ پر تو وہی جو بیل بوٹے سنگ مرمر کے اندر بنے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن نیچے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اس کے ایک جانب جو ہے وہ لال برج، اور دوسری طرف دوسری اس کا حصہ ہے لال برج کا جو کچھ حصہ لگتا ہے احاطہ جہانگیری کے ساتھ۔ یہ بہت خوبصورت دیوان خاص ہے جس میں بادشاہ سلامت خاص طور پر شاہ جہاں کے دور کے دوران پرائیویٹ میٹنگز وزراء کے ساتھ اور خاندانی لوگوں کے ساتھ جو میٹنگز ہوا کرتی تھیں اس جگہ پر اکثر ہوا کرتی تھی۔ احاطہ شاہ جہانی کے بالکل
سامنے یعنی خواب گاہ کے بالکل سامنے ایک چہار باغ کی طرز پر باغ بنایا گیا ہے۔ درمیان میں ایک مہتابی ہے، مہتابی بالکل سامنے دیوان خاص ہے، دیوان خاص کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب دو برج ہیں جنہیں لال برج کہا جاتا ہے، اور اس مہتابی کے درمیان ایک کبھی فوارہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک طرف احاطہ جہانگیری کی دیواریں ہیں، سامنے 5 ایوانوں پر مشتمل شاہ جہاں کی خوابگاہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک چھوٹا پائیں باغ بھی ہے جس کے بیک سائڈ پر ایک شاہی حمام بھی ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دیوان خاص کا جو ایک بڑا چبوترا ہے، یہ بھی لال رنگ کے پتھروں سے اور چھوٹی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور یہ بھی شاہ جہاں کے دور میں وزیر خان نے تقریباً 1645 عیسوی میں بنایا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت ماربل کا بنا ہوا ایک شاہکار ہے جس کے اوپر قیمتی پتھروں کا بھی کام ہوا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سارے بادشاہ سامنے سے استعمال کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے 5 درے ایک طرف ہیں، بلکہ 3 اطراف میں ہیں، اور ایک حصہ اس کا پیچھے راوی کی طرف کھلا کرتا تھا جہاں بادشاہ سلامت اور اس کے رفقۂ کار راوی کا بھی نظارہ کر سکتے تھے۔ آئیے خواتین و حضرات، آپ کو لے کر چلتے ہیں اس وقت شاہ جہاں کے دیوان خاص میں۔ فرش وہی روایتی پیلے، کالے اور سفید ماربل سے بنائے گئے ہیں۔ درمیان میں ایک فوارہ ہے، یہاں بادشاہ سلامت اپنے خاص لوگوں کی محفل جمایا کرتے تھے، میٹنگ کیا کرتے تھے، خاندان کے لوگ بھی اور دوسرے حکومتی اور پرائیویٹ لوگ بھی۔ اس کے پیچھے بہت خوبصورت ماربل کے کام کے ساتھ ساتھ جو جھروکے بنائے گئے ہیں، یہ بھی دیکھیں آپ کہ فصیل تک کا نظارہ کرواتے ہیں۔ بہت بڑا قلعہ ہے۔ اس فصیل کے اس طرف جو برج سے بنائے گئے ہیں اور پار راوی گزرا کرتا تھا، اور جہاں اس کی نگرانی ہوا کرتی تھی۔ دیوان خاص کا مین حصہ اب دیکھیں، اس کے درمیان جو چوکور سا ایک ماربل کا بنایا گیا فوارہ ہے، بہت خوبصورت سفید ماربل ہے۔ اس کے درمیان کبھی قیمتی پتھروں سے اس کی سجاوٹ تھی، لیکن وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ نکل چکے ہیں، لیکن درمیان میں فوارہ موجود ہے، کام تو نہیں کر رہا۔ اس کا یہاں سے پانی کا بہاؤ بھی باہر طرف جاتا تھا، اور درمیان کے خوبصورت محرابی پلر ہیں، یہ سارے ماربل سے ہیں۔ چھت بھی آپ دیکھیں کہ ماربل سے بنایا گیا ہے، اور بہت تاریخی جگہ تھی۔ انگریز دور میں اور سکھوں کے دور حکومت میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، اور یہ ایک چیپل یعنی ایک چرچ کی جگہ بنا دی گئی تھی انگریز سرکار کے دور میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کے دائیں طرف ایک عمارت تھی، یہ بھی کسی خاص مہمانوں کے لیے یا خاندان کی رہائش گاہیں تھیں، اور اس کے اوپر اگر غور کریں تو راستے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی آج کا تعمیر و مرمت کا کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ وہ برج تھے، یہ لال برج کے نام سے جانے جاتے تھے کیونکہ یہ لال پتھروں سے بنائے گئے تھے۔
اس طرف دیکھیں تو یہاں یہ لال پتھر ہیں، یہ برج اس طرح سے بنائے گئے تھے اور یہ اس دریا کی طرف قلعے کی نگرانی کرنے والے لوگ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور نگرانی کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت بھی وقتاً فوقتاً یہاں بیٹھا کرتے تھے، کھانے پینے کے ساتھ راوی کے نظاروں کا بھی مزہ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی قلعے کی نگرانی کرنے والے چوکیدار پہرے دار یہاں پر پہرا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے دور دور تک یہ دیوان خاص بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ تمام جگہ پر جو مرابی دروازے ہیں ان کی شکل بھی کراؤن سے تاج سے ملتی جلتی ہی بنائی گئی ہے۔ یہ اس دیوان خاص کے مغرب کی جانب لال برج ہے، یہ بھی آج کا تعمیر و مرمت کے دور سے گزر رہا ہے۔ یہاں بھی چھوٹے کمرے ہوتے تھے اور دیواریں اس کی لال پتھروں سے بنائی جاتی تھیں، اس وجہ سے اس کے لال پتھروں کی نسبت سے اسے لال برج کہا جاتا تھا۔ یہ دروازے یہاں پر بند کیے ہوئے ہیں۔ اندر بہت خوبصورت کمرے تھے اور یہ بھی بادشاہ سلامت کا ایک طرح کا سمر پیلس ہوا کرتا تھا۔ یہاں وہ آرام بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور سامنے دریائے راوی کا نظارہ بھی کرتے تھے، اور اوپر برجوں پر پہرے دار اس علاقے کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے۔ ان برجوں کی دیواروں کے اندر بھی بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ یہ خواتین و حضرات، اس وقت میں کھڑا ہوں پائیں باغ اور حمام شاہی میں۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے دائیں طرف آپ کو دیوان خاص، اس کے پیچھے لال برج اور کالا برج آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور سامنے ایک چھوٹا سا بنگلہ ہے۔ یہ پائیں باغ اس شاہ جہان کے خاص طور پر خواتین کی سیرگاہ تھی۔ کبھی یہ جگہ باغات میں گرے ہوئے، اس میں بہت سے کمرے بھی ہوا کرتے تھے۔ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اب یہ سارے ایک سارے تو منظم ہو چکے ہیں، اور انہی کمروں کی جو باقی بچی ہوئی دیواروں کے ساتھ بیک سائڈ پر ایک شاہی حمام ہے۔ شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں بنایا گیا یہ شاہی حرم کے لیے ایک بہت خوبصورت شاہی حمام تھا۔ درمیان میں ایک حوض ہے، اس کے اوپر کبھی کوئی خوبصورت عمارت ہوا کرتی تھی جو اب تو بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس شاہی حمام کے اندر کی طرف کمروں کے درمیان بھی حوض بنا ہوا ہے۔ یہ بھی کبھی شاہی حمام کی ہی حصہ تھا۔ یہ علاقہ بھی شاہ جہانی احاطے کا ہی ایک حصہ ہے۔ درمیان میں پائیں باغ اور اس کے بالکل سامنے ایک شاہ جہان کا خلوت خانہ تھا، یعنی ایک ایسا پیلس تھا جہاں وہ اکیلے ہی اپنی بیگمات کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں جانب وہی کالا برج اور لال برج موجود ہیں۔ ان برجوں کی نچلی منزلیں تو بادشاہ سلامت کے آرام کرنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے ہوا کرتی تھیں، جبکہ ٹاپ پر ان کے نگران اس علاقے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں کبھی چھوٹے بیگمات کے کمرے ہوا کرتے تھے، وہ تو ختم ہو چکے ہیں اور باغ بھی تقریباً بہت محدود رہ گیا ہے۔
لیکن ان کے نشانات ابھی تک باقی ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری آئندہ ویڈیو انشاءاللہ شہنشاہ جہانگیر کے احاطے کے بارے میں ہوگی، براہ کرم ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔